مکہ میں داخل ہوں تو کیا پڑھے؟ اس کے بعد جب مکہ شریف میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے: اللہم انت ربی وانا عبدک والبلد بلدک جئتک حاربا منک الیک لاؤدی فرائدک واطلب رحمتک والتمس رضوانک استلک مسألة المضطرین الیک الخائفین عقوبتک استلک ان تقبلنی اليوم بعفوک وتدخلنی فی رحمتک وتتجاوز عنی بمغفرتک وتعیننی علی اداء فرائضک اللہم نجنی من عذابک وافتح لی ابواب رحمتک وادخلنی فیہا واعذنی من الشیطان الرحیم۔ اور آگے چلے جب مدعی میں پہنچے تو یہاں ٹھہر کر سچے دل سے اپنے لیے اور تمام عزیزوں، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے مغفرت اور بلا حساب جنت ملنے کی دعا کرے۔ یہ دعا قبول ہونے کا وقت ہے اور درود شریف کی کثرت اس موقع پر نہایت اہم ہے۔ اس مقام پر 3 بار اللہ اکبر اور 3 بار لا الہ الا اللہ کہے اور یہ پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک من خیر ما اسألک من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ دعا بھی پڑھے: اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم زد بیتک ھذا تعظیما و تشریفا و محابتا وزد من تعظیمہ و تشریفہ من حجہ و اعتمرہ تعظیما و تشریفا و محابتا۔ اور یہ دعائے جامع کم از کم 3 بار اس جگہ پڑھے: اللہم ھذا بیتک وانا عبدک اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات ولعبیدک شمس الدین اللہم انصرہ نصرا عزیزا آمین۔ پھر آگے بڑھے۔ جب مکہ معظمہ میں پہنچ جائے تو سب سے پہلے مسجد الحرام میں جائے، ذکر خدا اور رسول کریں، اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی کی دعا کرے، لبیک کہتا ہوا باب السلام تک پہنچے اور اس پاک چوکھٹ کو چوم کر پہلے داہنا پاؤں اندر رکھے اور یہ پڑھے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج سیدنا محمد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: میں خدائے عظیم کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کی ذات بزرگ کی اور ہمیشہ کی بادشاہت کی مردود شیطان سے، اللہ کے نام کی مدد سے، خوبیاں اللہ کے لیے اور رسول اللہ پر سلام۔ اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا محمد اور ان کی آل اور بیبیوں پر۔ الہی میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ دعا خوب یاد رکھو، جب کبھی مسجد الحرام شریف یا کسی اور مسجد میں جاؤ تو اسی طرح داخل ہو اور یہ دعا پڑھ لیا کرو، اور اس وقت خاص کر اس دعا کے ساتھ اتنا اور ملاؤ: اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا الجلال والاکرام اللہم ان ھذا حرمک وموضع امنک فحرم لحمی وبشری ودمی ومنی عظامی علی النار۔ ترجمہ: اے اللہ تو سلام ہے اور تجھی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی لوٹتی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور دار السلام جنت میں داخل کر۔ اے ہمارے رب، تو برکت والا ہے اور بلند ہے۔ اے جلال و بزرگی والے الہی، یہ تیرا حرم ہے اور تیرے امن کی جگہ ہے۔ میرا گوشت و پوست اور خون اور مغز اور ہڈیوں کو جہنم پر حرام کر دے۔ جب کعبہ شریف پر نظر پڑے 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہے اور درود شریف اور یہ دعا پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور درود شریف بھی پڑھے۔ اب اللہ تعالیٰ کا پاک نام لے کر طواف کرے۔ طواف مطاف میں حجر اسود کے پاس سے شروع ہوگا، اس طرح کہ حجر اسود کے قریب پہنچ کر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی، اور تنہا اس نے کفار کی جماعتوں کو شکست دی۔
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور طواف شروع کرنے سے پہلے مرد استباء کر لے۔ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے حجر اسود کی داہنی طرف رکن یمانی کی جانب، حجر اسود کے قریب یوں کھڑا ہو کہ پورا حجر اپنے داہنے ہاتھ کو راہ ہے، پھر طواف کی نیت کرے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس نیت کے بعد کعبہ کو منہ کے اپنی داہنی طرف چلے۔ جب حجر اسود کے سامنے ہو جائے تو کانوں تک اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، اور کہے بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اور اب ہو سکے تو حجر اسود پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں چومو کہ آواز نہ پیدا ہو۔ 3 بار ایسا کرو۔ یہ نصیب ہو تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا منہ وہاں پہنچا جہاں دو عالم کے سردار اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی منہ رکھا اور بوسہ دیا۔ بھیڑ کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے تو اس کے لیے دھکم دھکا نہ کرے، بلکہ ہاتھ سے چھو کر ہاتھ وہ چوم لے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو ہاتھوں کو اس کی طرف کر کے ہاتھوں کو چوم لے۔ ان طریقوں سے چومنے کا نام استلام ہے۔ استلام کے وقت یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی ذنوبی وطہر لی قلبی واشرح لی صدری ویسر لی امری وعافنی فی من عافیت۔ پھر اللہم ایمانا بک و تصدیقاً بکتابک و وفان بعہدک و اتباعاً لسنت نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، آمنت باللہ و کفرت بالجبت والطاغوت۔ کہتے ہوئے کعبہ کے دروازہ کی طرف پڑھیں۔ جب حجر اسود کے سامنے سے بڑھ جائے تو سیدھا ہو جائے اور ایسے چلے کہ کعبہ بائیں ہاتھ کی طرف پڑے۔ چلنے میں کسی کو تکلیف نہ دے اور کعبہ سے جتنا نزدیک رہے بہتر ہے، مگر اتنا نہیں کہ بدن یا کپڑا دیوار کے پشتے سے لگے۔ جب ملتزم کے سامنے آئے یہ دعا پڑھیں: اللہم ھذا البیت بیتک والحرم حرمک والامن امنک وھذا مقام العائد بک من النار فاجرنی من النار، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ بخیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب رکن عراقی کے سامنے پہنچے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الشر والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ اور جب میزاب رحمت کے سامنے آئے یہ دعا پڑھیں: اللہم ظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک واسقنی من حوض نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شربتاً ہنیہ لا اطمع بعدہا ابدا۔ اور جب رکن شامی کے سامنے پہنچے یہ دعا پڑھیں: اللہم جلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا معفورا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور اخرجنی من الظلمت الی النور۔ اور جب رکن یمانی کے پاس آئے تو اسے دونوں ہاتھوں یا داہنے ہاتھ سے چھوئے اور چاہے تو چوم بھی لے اور یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رکن یمانی سے آگے بڑھتے ہی مستجاب ہے، یہاں بھی یہی اوپر والی دعا پڑھے: یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھے، یا صرف درود شریف پڑھ لیے، دعا درود چلا کر نہ پڑھیں۔ اب چاروں طرف گھومتا ہوا حجر اسود پر لوٹ آیا تو یہ ایک پھیرا ہوا۔ اس وقت بھی حجر اسود کا استلام کرے۔ اب یوں ہی 6 پھیرے اور کرے، یعنی کل 7 پھیرے کریں۔ اب پہلے 3 پھیروں میں رمل بھی کریں۔ جب یہ 7 پھیرے کل پورے ہو چکے تو ایک طواف ہوا، اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر آئے اور یہاں یہ آیت پڑھ کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی 2 رکعت نماز طواف پڑھے۔ یہ نماز واجب ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ پڑھے۔ یہ نماز پڑھ کر دعا مانگے۔ حدیث میں یہ دعا آئی: اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلا وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی۔
اللہم انی استالک ایمانا یباشر قلبی و یقین صادقا عالم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی وردا من المعیشتی بما قسمت لی یا ارحم الراحمین۔ اب اس نماز و دعا کے بعد ملتزم کے پاس جائے اور حجر اسود کے قریب ملتزم سے لپٹے، سینہ داہنا بایاں رخسارہ اس پر رکھے اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار پر پھیلائے، یا داہنا ہاتھ کعبہ کے دروازہ کی طرف اور بایاں حجر اسود کی طرف پھیلائے اور یہ دعا پڑھے، یا واجد یا ماجد لا تزل انی نعمتا انعمتہا علیہ۔ ملتزم سے لپٹنے کے بعد چاہ زمزم پر آئے، ہو سکے تو خود ایک ڈول کھینچے، نہیں تو بھرنے والوں سے لے، اور کعبہ کو منہ کر کے 3 سانس میں پیٹ بھر کر جتنا پیا جائے کھڑے کھڑے پیے۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کرے اور الحمدللہ پر ختم کرے، اور ہر بار کعبہ شریف کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، باقی پانی بدن پر ڈال لے یا ہاتھ، منہ، سر، بدن پہ مل لیں اور پیتے وقت دعا کرے کہ قبول ہے۔ حضور نے فرمایا زمزم جس مراد سے پیا جائے اس کے لیے ہے۔ اس وقت کی دعا یہ ہے: اللہم انی استلک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یا وہی دعائیں جامع پڑھے، چاہ زمزم کے اندر نظر بھی کرو، بحکم حدیث دافع نفاق ہے۔ اب اگر کوئی عذر تکان وغیرہ کا نہ ہو تو بھی صفا مروہ میں سعی کے لیے پھر حجر اسود کے پاس آئے اور اسی طرح تکبیر وغیرہ کہہ کر چومے، اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ اور درود پڑھتے ہوئے فوراً باب صفا سے صفا کی طرف چلے۔ مسجد کے دروازے سے بایاں پاؤں پہلے نکالے اور جوتے میں پہلے داہنا ڈالے، اور یہ طریقہ ہر مسجد سے آتے ہوئے ہمیشہ کرے، اور وہی دعا پڑھے جو مسجد سے نکلتے وقت پڑھنے کے لیے پہلے لکھی گئی۔